بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آپ یہ بات جان چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا، امہات المؤمنین کا انتخاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اور یہ ایسی عظیم عورتیں ہیں، دنیا بھر کی تمام خواتین مقام و شرف، رتبہ و منزلت میں ان جیسی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا ہے۔ اہل تشیع رافضی تمام صحابہ کرام سے بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا عقیدہ و ایمان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام میں سے وہ سب سے بڑھ کر چار ہستیوں سے نفرت کرتے ہیں: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان، کردار، پوری زندگی پر کوئی انگلی ان کا مخالف نہیں اٹھا سکا، ماں سوا ایک بات کے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس کا مطالبہ کیا، تو جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث سنائی اور انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے لوگوں نے کئی کہانیاں بنا لی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایمان و شرف والی اولاد کی تربیت ایسے کی نہیں کہ وہ دنیا چاہنے والی ہو، اور نہ ہی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ اس مال کو انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہو۔ دوسری بات،
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے دروازے کو جلایا، چوکھٹ کو گرایا، اور نعوذ باللہ من ذالک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل گر گیا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بڑی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، صلیب دے دی ہے، اور بدبختی دیکھیے نصارہ کی، عیسائیوں کی، کہ وہ بھی کہتے تھے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ سولی پر چڑھ گئے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس نے اس جھوٹی پھیلائی ہوئی بات کی سب سے پہلے تردید کی ہے۔ یہودیوں نے پھیلائی اور نصرانیوں نے قبول کر لی، عیسائیوں نے قبول کر لی، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، تو انہوں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی دی گئی۔ اور دیکھیے کہ عیسائیوں کے گلے میں ان کی عبادت گاہ کے باہر گرجا گھروں پر آپ کو صلیب لٹکتی ہوئی نظر آئے گی، کراس، اور کسی نے اس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مجسمہ بنا دیا۔ قرآن مجید پہلی کتاب ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی۔ اللہ تبارک، بھائی کیا بات ہے، ناگی صاحب آپ باہر بیٹھے، بار بار آپ کو بلاتے ہیں، کندھے بھی نہ پھیلاندے، بیٹھ جائیں، انتظام و انسلام اپنا بہتر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پھیلائی ہوئی جھوٹی بات کی تردید کی ہے۔ ایسے ہی یہ تاریخی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ دین اسلام کو مسخ کرنا۔ یقین جانیے یہ لوگ جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ اپنے آپ کو کہلواتے تو مسلمان ہیں، سمجھتے بھی مسلمان ہیں، لیکن یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور رب کے گھر میں کہہ رہا ہوں، نبی کے منبر پر کہہ رہا ہوں۔ آپ یہودیوں سے سوال کریں کہ دنیا میں بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو کمپینین ہیں، ان کے صحابہ ہیں، وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ نصرانیوں سے، عیسائیوں سے پوچھیں دنیا کے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حواری، ان کے صحابہ، ان کے کمپینین۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں تو یہ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، دنیا کے بدترین لوگ جو ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں۔ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ تو یہ شخصیات پر حملہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کو مسخ کرنے کی سازش ہے۔ تیسری بات، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سب سے بڑھ کر
ان سے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا ایک سبب کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا سبب ہے ان سے بغض رکھنے کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی جو ماسٹر کاپی جمع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ماسٹر کاپی، وہ قرآن مجید کا نسخہ جو ہے وہ حضرت حفصہ ام المومنین کو بطور امانت کے دیا تھا کہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے لکھنا پڑھنا جو بیوی جانتی تھی وہ سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ان کا عقیدہ کیا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، تو اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شخصیت اور ان کے پاس جو مصحف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، کہ جنہوں نے قرآن مجید کو نہ صرف جمع کیا بلکہ آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے امت تک پہنچنے کے ذرائع بھی ایک ہیں، ان کی حفاظت کے اسباب بھی ایک ہیں۔ اب چوتھی جو شخصیت ہے وہ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب ان سے بغض کیوں ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی اور سب سے پیاری بیوی۔ آپ نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات سنی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی بھی محبت کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ساتھ محبت کرنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب وہ علم تھا کہ امت تک جو دین اسلام پہنچا ہے ایک تہائی حصے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر امت تک پہنچانے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو احادیث ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک میں اپنی امت میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خاندان کہ جن کے پاس اس شریعت کا فہم ہے، فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اب لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے، سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں نبی علیہ السلام کے پورے خاندان، ان کا ادب و احترام کرنا اور ان کے ایمان اور جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ ان کے ایمان اور جنتی ہونے کا عقیدہ رکھنا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ بدتر ہیں اپنے عقائد اور نظریات میں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہیں، انسانوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علاج کر دے۔ یہ جو رفض ہے یہ بھی ان لا علاج ایمانی بیماریوں میں شامل ہے
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور قدرت سے ٹھیک ہوتی ہیں ویسے ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ انسان کا دماغ اور ذہن ایسے گھما دیتے ہیں کہ اگر ایک بات سمجھنے کے قریب ہوتی ہے تو دوسری پھیل جاتی ہے، دوسری قریب ہوتی ہے تو تیسری پھیل جاتی ہے، ساری زندگی ان کا ذہن منتشر رہتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کمالات، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ جمعہ میں، اور اسی بات کو آگے جاری کرنے کے لیے یہ میں نے کچھ باتیں بطور تمہید کے کی ہیں۔ اب میں چند وہ علمی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات، آج بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے فلاں بابا جی سے بات کی ہے، فلاں مولوی سے بات کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس عقیدے کو کیسے واضح کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے وہ جھوٹا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھنے والا ہے۔ حضرات، دوسری بات، آج مذہبی لوگوں کی جو اکثریت ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، وہ تصوف کی نسبتیں اپنے ساتھ لگاتے ہیں، نقش بندی، قادری، سہروردی، چشتی، اور کئی لوگ اتنے پست ذہن ہیں کہ وہ ننگے اور جو پاگل لوگ ہیں ان کی بھی پرستش و پوجا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچے سے، حتیٰ کہ وہ جوان ہو جائے، بچہ اگر اس سے کوئی گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے غیر دانستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے، اللہ اس گناہ کی وجہ سے بچے کو جہنم میں نہیں گرائے گا۔ مجنون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ اگر کسی دیوانے سے، پاگل سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے نہیں گرائے گا۔ ایسے ہی سویا ہوا آدمی، انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہے، کئی نومولود بچے ماؤں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں سوئے ہوئے، ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جسم کے نیچے دباتی ہے اور اس کا سانس رک جاتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ سوئے ہوئے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن آپ دیکھیے جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، لوگ اس کو پہنچا ہوا سمجھ کر اس کی پرستش و پوجا کرتے ہیں کہ اس کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ویسے ہی ہوگی، چمتکاری ہو جائے گی۔ حضرات، یہ شان صرف اللہ کی ہے، اللہ جو بھی فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ یہ شان کسی پاگل کو دے دینا کہ اس کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ ایسے ہی ہو جائے گی یا ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے یہ روشن ہے، اس میں کسی عالم کی، کسی امام کی کوئی دادا گیری نہیں ہے۔ آخری اور حتمی فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جس میں بندگی صرف اللہ کی ہے اور اطاعت اور اتباع، کامل اطاعت اور اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خلفاء انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم کتاب و سنت سے ہٹ جائیں تو پھر کیا کرو گے؟ ایک بدو کھڑا ہو گیا تلوار لے کر، اس نے کہا اس کے ساتھ سیدھا کر دیں گے۔
ہم اپنے حاکموں کو اس کے ساتھ سیدھا کر دیں گے۔ یہ وہ دین ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے کہا، آپ نے بہت بڑی جذباتی بات کی کہ میرے فوت ہونے کے بعد تو میری قبر پر آئے تو سجدہ کرے گا؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، میں آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کی قبر پر آؤں میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو شاباش دی۔ یہ وہ دین ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کیا وجہ ہے تکلیف کی کہ انہوں نے باطنی جو ادیان ہیں ان کے دروازے بند کر دیے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ یہ تجھ سے کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین میں سے کوئی بات اپنے پاس رکھ لی ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا سینہ بسینہ، سینہ بسینہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی خاص علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا۔ یہ جو سلسلے سارے حضرت علی کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں وہ ان سے بری ہیں۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کسی علم کے ساتھ اللہ کے نبی نے خاص کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے کسی علم کے ساتھ ہمیں خاص نہیں کیا ہے۔ تو سید عائشہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے نبی، اللہ نے جو آسمان سے اتارا ہے آپ اسے آگے پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی بات چھپانی ہوتی تو زید جس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جب اس کی سابقہ بیوی سیدہ زینب کے ساتھ نکاح کی بات اللہ نے کی، اللہ کے نبی تب چھپا لیتے کہ میں لوگوں کو کیا کہوں گا، لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی بات چھپانی ہوتی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی بات آپ چھپا لیتے کہ وہ اس دوست کی بیٹی ہے جو آپ کا ہم عمر ہے اور بچپن سے آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ اللہ کے نبی یہ بات چھپا لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے یہ جو باطنی چیزیں ہیں ان کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یقین جانیے آج مذہب کے نام پر عزتوں سے کھلواڑ ہوتا ہے، کہیں متع کے نام پر اور کہیں حلالے کے نام پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ماں پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ وہ فرماتی ہیں ایّم امرأۃ نکحت بإذن غیر ولیہا فنکاحہا باطل۔ کوئی لڑکی، کوئی عورت گھر سے بھاگ کر عدالت میں جا کر نکاح کر لے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے۔ اسلام فطرت ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام کے احکام سے ہٹا ہوا کوئی نکاح، یقین جانیے پورے پاکستان میں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا کہ ہم نے کورٹ میرج کی ہے اور ہم کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا جھانسا ہے، اور شیطان کے جھانسوں میں آ کر لوگ جذبات کی روح میں بہہ کر جب ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور چیز بیان کی ہے۔ یہ لوٹے گھمانے والے، یہ طوطے اور فال نکالنے والے، یہ قسمتوں کا حال بتانے والے، یہ دس شناس، ان کی دکانداری پر انہوں نے سہاگا پھیر کے رکھ دیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کوئی بندہ تجھے کہے کہ کوئی شخص اللہ کے سوا غیب جانتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہے کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنی جلیل القدر اور اتنی زیرک اور اتنی دنا۔ حضرات
سنن نبی داود کے اندر حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کچھ عورتیں آئیں، گڑیا ایک بچی ساتھ تھی، اس کے پاؤں میں پازیبیں تھی، فرمانے لگی فوراً سے پہلے یا پازیبیں اتار دو یا اس بچی کو میرے گھر سے باہر نکال دو، یہ شیطان کی جرس ہے، رسول اللہ کے گھر میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات وہ کیسی عظیم عورت تھی، آج جن چیزوں کو ہمارے علماء معمولی کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، میں نے دیکھا ہے علماء کے بچے سلیب لیس کپڑے پہنتے ہیں، ٹائٹس پہنتے، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مسجد بنانے والا اور صف اول کا نمازی دیندار لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں ان کاموں میں۔ میرے بھائیوں، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بھائی، سگے بھائی، حضرت ابو بکر صدیق کی کئی بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے بھی اولاد تھی، دوسری سے بھی، تیسری سے بھی۔ محمد بن ابی بکر یہ اسماء بنت امیس تھے، ام رومان سے یہ سگے بہن بھائی حضرت عائشہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کے گھر میں اولاد نہیں تھی، اپنے بھائی سے بڑی محبت اور ان کے گھر گئیں۔ کسی عورت نے کہا کہ اللہ اگر عبد الرحمن کو اولاد دے ہم اونٹ کا عقیقہ کریں گے، اونٹ کا عقیقہ کریں گے۔ آج تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کئی لوگ فتویٰ دیتے ہیں بڑی عید پہ ایک قربانی کر لو باقی سارے عقیقے کر لو، پتہ نہیں یہ کہاں سے فتوے دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً بول پڑی، سنت نبیکم افضل من ابنکم، تمہارے بیٹے سے نبی کی سنت افضل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عن الغلام شاطان وعن الجاریۃ شاۃ، اگر اللہ بیٹا دے تو 2 بکریاں اور بیٹی ہو تو 1 بکری، تم کہتے ہو کہ ہم اونٹ کا عقیقہ کریں گے۔ حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں رہتے ہوئے علم کے بارے میں بڑے کان لگانے والی عورت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کر رہے تھے، بات کے دوران حضرت ابو ہریرہ آئے اور انہوں نے جتنی بات سنی تھی اس کو روایت کر دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے۔ کن 3 چیزوں میں؟ گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک یہ بات پہنچی، فرمانے لگی شبہتمونا بالکلاب والحمار، عورتوں کو، اللہ کی بندیوں کو جانوروں سے تم نے ملا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے بات بیان نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی ان 3 چیزوں میں ہوتی، اور ان 3 چیزوں میں بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کسی آیت کی تفسیر اور تشریح، بڑے بڑے صحابہ کسی آیت کی تشریح اور تفسیر اگر ان میں اختلاف ہو جاتا تو سب سے پہلے جس سے سوال کرتے وہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے حضرت عائشہ سے بڑھ کر کسی کو صدقہ خیرات کرنے والا دیکھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر حاکم تھے، سونے چاندی سکوں کرنسی نقدی بطور خدمت کے اپنی خالہ، یہ عبداللہ بن زبیر یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو گٹی دی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کے نواسے تھے، مکہ میں حاکم تھے، امیر المومنین تھے۔ اور سیدہ عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، عورتوں کی کنیت ہے، کوئی ام رومان ہے، کوئی ام معبد ہے، میری اولاد نہیں ہے تو میں کنیت کیا رکھوں؟
فرمایا تیری بہن کا بیٹا عبداللہ ہے نا، خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اس کے نام پہ تو ام عبداللہ کنیت رکھ لے۔ تو یہ وہ عبداللہ تھے، ان کی نسبت حضرت عائشہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے بڑھ کر نفلی روزے رکھنے والی یہ عظیم عورت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان کی لذت میں سے ایک لذت اللہ کی نعمت ہے، انسان نفلی روزوں کا اس کو مزہ آئے، انہوں چس پہ جائے، لت پڑ جائے اس کو کہ میں نے نفلی روزے رکھنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تہمت لگا دی گئی، حملے کرتے تھے منافقین نبی علیہ السلام کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے منافقین حملے کرتے تھے، اور سب سے زیادہ تکلیف جو نبی علیہ السلام نے اٹھائی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگنے کی وجہ سے اٹھائی۔ حضرات ایک ماہ تک نبی علیہ السلام اپنی روٹین پر نہیں رہے، صحابہ کرام سے بولتے ہی نہیں تھے، ان میں بیٹھتے ہی نہیں تھے، نہیں تو آپ کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز پڑھنی، مصلی پر بیٹھنا، کہنا کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اپنے خواب بیان کرنے، صحابہ کرام سے باتیں سننی، لیکن ایک ماہ تک سلام پھیرا، اٹھ کے چلے گئے چپکے سے اپنے گھر، اور کسی صحابی کی جرت نہیں تھی کہ غم اور غصہ کی ملی جلی کیفیت میں اللہ کے نبی سے بات کرے، یہ نہ ہو کہ ہم بات کریں اور ڈانٹ پڑ جائے، نبی علیہ السلام خفگی کا، ناراضگی کا اظہار کر دیں، اس سے ڈرتے ہوئے صحابہ کرام بات بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرات غصہ ہے نا حضرت عمر پر کئی لوگوں کو، مرتے رہو مارتے رہو اپنے آپ کو، اللہ نے دنیا کے اندر یہ تمہارا ریمانڈ رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے بارے میں خادمہ سے پوچھتے تم نے کوئی چیز تو نہیں ایسی دیکھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اتنی سادہ عورت دیکھی نہیں ہے، آٹا گوندتے ہوئے بکری کھا جاتی ہے، اتنی سادہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا یہ بات ہے، اچھا نکاح حضرت عائشہ سے کس نے کروایا؟ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ میں کہا تھا کہ نکاح اچھا رہے تو لوگ وہ چولے کو بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آزمائش آ جائے، لڑائی ہو جائے تو اندر کیڑا رشتہ کرانا والا وہ بیڑا گرک ہو جائے، وہ پٹھا بہ جائے، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ چولا کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ اس کا نکاح پرپوز کیا میرے لیے، انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے اور جنت میں بھی تیری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر پریشان کیوں دے ہو، کم جاننے تے رب جانے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرات نبی علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر آ گئے، اور لوٹے گھمانے والوں غور کرو، غیب کے دعوے کرتے ہو، اگر یہ غیب دان سچے ہوتے یہ تھانے کچہریاں ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی، بابا دس دا بھائی چور اتھے بیٹھا جے پھاڑ لو، قاتل اتھے جے پھاڑ لو۔ میرے بھائیوں دوستو، ان پوشیدہ چیزوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کیا کہا؟ توبی واستغفر اللہ، اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں، تو توبہ کر لے، میں تجھے پھر بھی بیوی بنا کر رکھ لیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی بات سن کر نا میں تو چار پائی کے ساتھ چار پائی ہو گئی، پہلے تو بات کسی اور نے کی تھی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا توبہ کر لے۔ سبحان اللہ۔
وہ کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی وہاں سے قدم نہیں اٹھایا، یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر دی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی حضرت عائشہ کی برات پر۔ کتنی آیتیں؟ 10۔ اور کیا کہا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرات یہ نبی کا خاندان ہے، مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی ہے، حضرت عیسیٰ بولے ہیں بچپن میں، اور اماں عائشہ کی عزت کے کیا کہنے کہ جن پر تہمت لگی ہے تو رب خود بولا ہے۔ خبردار، کسی نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہا انسان پر تہمت لگی، انسان بولا ہے، اماں مریم پر حضرت عیسیٰ بولے ہیں قال انما انا رسول ربک۔ 10 آیتیں آ گئی۔ اور نبی علیہ السلام نے جس لئے قرآن پڑھے نا، جب آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ تو اماں عائشہ کیا کہتی ہیں عقیدہ سبحان اللہ، فرماتی ہیں شکریہ تو میں اس رب کا ادا کروں گی جس نے آسمان سے میری برات نازل کی ہے۔ تو ایسی عظیم عورت ہے جس نے ایمان، حیا، دین امت کو سکھایا ہے، ان پر حملہ یہ حقیقت میں دین اسلام کو مسخ کرنے کی سازش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے رب کے چراغ کو بجھا دیں، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، کافر سخت ناپسندی کیوں نہ کریں، یہ دین دنیا میں آئے ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اس کو فتح کرنے والے خود مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ایمان اور حیا اور ان کی شان کا عقیدہ اس پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ ایک بندہ آ گیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا کہ بات ہوئی ہے ام المومنین عائشہ، تو ایک بندہ کہتا ہے میری تو نہیں ماں، فرمانے لگی ہاں وہ سچ کہہ رہا ہے، میں مومنوں کی صرف مومنوں کی ماں ہوں، میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ تو اللہ نے ان کو بنایا ہی مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔